علامہ اقبال علیہ رحمہ کے اس شعر کی وضاحت فرما دیں۔ جو میں سر بہ سجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ پہلے آپ کو صنم سمجھنا پڑے گا، تب آپ کو یہ شعر سمجھ میں آئے گا۔ صنم بنیادی طور پہ جو بت تراشے جاتے ہیں مٹی کے یا دھات کے، اس کو کہتے ہیں۔ مگر یہاں اس سے مراد دو ہیں جو علامہ کی مراد ہے۔ ایک تو وہ کہ تو زندگی میں مخلوق سے توقعات وابستہ رکھتا ہے، جب تو ان سے توقعات رکھتا ہے تو خالق سے تجھے کیا ملے گا۔ ایک مسئلہ اس کا یہ ہے۔ مگر اصل میں جو صنم استعمال ہوتا ہے وہ خواہش نفس کے لیے ہوتا ہے، جن کو قرآن کہتا ہے کہ تو خواہش نفس کی پوجا کرتا ہے۔ تو نے اپنے خواہشوں کو، اپنی آرزوؤں کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ تو جب سجدہ کر رہا ہے تو اللہ کے لیے نہیں کر رہا، ان خواہشوں کی تکمیل کے لیے کر رہا ہے۔ جو تیرا مقصود ہے وہ اللہ نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ تیرا مقصود خواہشوں کی تکمیل ہے۔ تیرا خدا، تیرا صنم، تیری خواہشیں ہیں۔ جب تو ان کا پجاری ہے تو تیرا سجدہ اللہ کے لیے نہیں رہا، ان اشیاء کے لیے رہ گیا جو تیری ڈیمانڈ ہے۔ علامہ نے جہاں خواہش نفس، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خواہش نفس کے پجاری ہیں، بہت سے نہیں، اب تو سب کا یہی حال ہے، کوئی اللہ کا مخلص نہیں ہے۔ وہ جی میں نمازاں ساریاں پڑھنا، بچے نوکری نہیں پی لبھی، راتی بھی تہجد ویلے اٹھنا، کڑی دا رشتہ ہی کو نہیں آمدا، اللہ بیچ میں سے کہاں چلا گیا۔ اور اللہ نے تو کلیئر کر دیا، سورہ بقرہ میں بھی کلیئر کر دیا شیطان سے مکالمے میں، کہ جو میرے بندے ہیں تو ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا، اور بندگی کو جوڑ دیا اخلاص سے۔ تو جو خواہش نفس کا پجاری ہے وہی صنم آشنا ہے۔ وہ صنم میں نے ہوتا ہے بت، اپنے اندر بت کھڑے کر لیے ہیں خواہشوں کے، ان کو پوجا کر رہا ہے، پھر سر اللہ کے حضور جھکا رہا ہے۔ تیرا کیا مطلب ہے؟ کون سی نماز پڑھ رہا ہے؟ کس کی نماز پڑھ رہا ہے؟ تیرا تو ایک گول ہے کہ یہ کام میرے ہو جائیں، اس کے لیے تو یہ ایک طریقہ بتایا گیا کہ سجدہ کر لے، تو اس لیے کر رہا ہے، ان گول کے لیے، ان کو اچیو کرنے کے لیے تو سجدے کر رہا ہے، اللہ کے لیے نہیں کر رہا۔ جس دن اللہ کے لیے کرے گا زمین سے یہ آواز نہیں آئے گی۔ اس لیے جو لوگ خواہش نفس کے پجاری ہیں وہ اس سے نکل جائیں اور علامہ کے اس شعر کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ سجدہ تب قبول ہوگا جب تو اللہ کے لیے کرے گا، خواہشات کے لیے نہیں کرے گا۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔